وہ ماں جو ہر روز اللہ سے صرف ایک چیز مانگتی تھی، اور اس کی وہ دعا ایک دن پورے گاؤں کی تقدیر بدل گئی۔ نورپور کے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ سچائیاں وقت کے ساتھ مٹ جاتی ہیں، لیکن کچھ آنسو مٹی میں بھی بھیگے رہتے ہیں، اور ان آنسوؤں کی نمی صدیوں بعد بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ نورپور ایک خاموش پہاڑوں میں چھپا گاؤں، جہاں ہر دیوار کے پیچھے ایک کہانی تھی، اور ہر کہانی کے پیچھے ایک راز۔ اس گاؤں کے کونے پر ایک پرانے مٹی کے گھر میں رہتی تھی عالیہ بیوی، ایک خاموش، نحیف مگر پرسرار عورت۔ اس کی آنکھوں میں ایسا سکون تھا جو صرف صبر کے انتہاؤں پر پہنچنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہر رات آسمان سے باتیں کرتی ہے۔ لوگ کہتے تھے عالیہ پاگل ہو گئی ہے، تو پٹے میں لپٹی رہتی ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ بڑبڑاتی ہے۔ لیکن حقیقت وہ نہیں تھی جو نظر آتی تھی۔ عالیہ بی بی کی زندگی ایک خاموش طوفان سے کم نہ تھی۔ اس کا شوہر یوسف علی ایک نیک اور دیندار انسان تھا۔ وہ پہاڑوں سے لکڑیاں کاٹ کر روزی کماتا تھا، لیکن ایک دن پہاڑوں سے نہ لوٹا۔ بس ایک خبر آئی، پہاڑی طوطا گر گیا اور یوسف اس کے نیچے دفن ہو گیا۔ وہ دن عالیہ کے لیے ایک قیامت سے کم نہ تھا۔ لیکن اس کا اصل امتحان تو تب شروع ہوا جب اس نے اسی دوران ایک بیٹے کو جنم دیا۔ نعمان خوبصورت، روشن چہرہ، لیکن پیدائش کے چند دن بعد ہی پتہ چلا کہ وہ گونگا ہے۔ پہلے پہل سب نے تسلی دی، اللہ بہتر کرے گا، لیکن سال گزرے اور نعمان کی خاموشی ایک تلخ حقیقت بن گئی۔ عالیہ بی بی نے کبھی شکوہ نہ کیا، مگر اس نے ایک وعدہ ضرور کیا اپنے رب سے، اگر میری دعائیں سچ ہوئیں تو نعمان صرف میرا نہیں رہے گا، وہ تیرا بندہ بنے گا اور تیرا نام لے گا یا اللہ۔ وہ روز فجر سے پہلے جاگتی، نعمان کے چہرے کو دھوتی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی، سورہ یاسین کی تلاوت کرتی، پھر سجدے میں جا کر ایک ہی دعا مانگتی، یا اللہ اگر میری جان کے بدلے یہ بچہ تیرے ذکر کے قابل ہو جائے تو لے لے مجھے، مگر اس کی زبان کھول دے۔ یہی دعا، یہی التجا ہر رات برسوں تک وہ کرتی رہی۔ گاؤں والے اس پر ہنستے، ماں کی محبت اندھی ہوتی ہے، یہ رب سے اپنے بیٹے کی زبان خریدنا چاہتی ہے۔ لیکن عالیہ بی بی خاموش رہتی، کہتی تم ہنستے رہو، ایک دن تمہاری آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور اس دن تم میرے بیٹے سے نظر نہیں ملا سکو۔ نعمان اب ایک 17 سال کا نوجوان بن چکا تھا۔ وہ بول نہیں سکتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایسا نور تھا جو اکثر لوگوں کو بے چین کر دیتا۔ وہ ماں کے ساتھ ہر کام کرتا، مسجد جاتا، مولوی صاحب کے سامنے بیٹھتا اور بچوں کو خاموشی سے قرآن دیکھ کر سکھانے کی کوشش کرتا۔ پھر ایک ایسی رات آئی جو نورپور کے لیے ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ وہ سردی کی شدید رات تھی، آسمان پر بادل گھنے ہو چکے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا زلزلے کی پیش گوئی ہے، لیکن کسی کو اندازہ نہ تھا زلزلہ زمین پر نہیں، دلوں میں آئے گا۔ عالیہ بی بی اس رات معمول سے زیادہ خاموش تھی۔ اس نے نعمان کو سلا دیا، مگر خود صحن میں وضو کر کے جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھی، لبوں پر ذکر تھا، لیکن چہرے پر ایک عجیب سا نور۔ شورت نے رب سے آخری بار ایک سوال کیا، کیا اب بھی دیر ہے مولا؟ کیا اب بھی میری آزمائش مکمل نہیں ہوئی؟ اگر میری قربانی مطلوب ہے تو میں تیار ہوں، بس آج میری دعاؤں کو خالی نہ لوٹانا۔ نعمان کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا ماں سجدے میں ہے، لیکن کچھ الگ تھا۔ اس کی سانس دھیمی تھی، جیسے ختم ہونے کو ہے۔ وہ قریب آیا، اس کے دوپٹے کو تھاما، ماں کے چہرے کو ہاتھ لگایا، اور پھر اچانک اس کے دل میں ایک زلزلہ آیا، جیسے اندر کچھ ٹوٹا ہو، اور اس کی زبان سے آواز نکلی، امی۔ رک گیا،
माँ के चेहरे की तरफ देखा, फिर जोर से चिल्लाया, अम्मी। पहली बार 17 साल बाद उसके हलक से आवाज निकली थी। वो घबरा कर माँ को झिझोड़ने लगा। अम्मी, आंखें खोलो, मैं बोल सकता हूँ, आपकी दुआ सुन ली गई। मामा, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आलिया बीबी सजदे में ही खामोश हो चुकी। वो लम्हा ऐसा लम्हा था जैसे पूरा नूरपुर रुक गया। नुमान की चीख गलियों से होती हुई मस्जिद तक पहुंची। मौलवी साहब दौड़ते हुए आए। लोग चिरागों के साथ बाहर निकले। किसी ने कहा गूंगा बोल पड़ा, किसी ने कहा आलिया बीबी का मौजा हो गया। मौलवी साहब जब सेहन में पहुंचे तो सामने का मंजर उनकी टांगों से ताकत खींच कर ले गया। नुमान माँ को गोद में लिए बैठा था और मुसलसल बोल रहा था, अम्मी, आपने कहा था ना रब सुनेगा। मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। लोगों ने माँ की मैयत को उठाया, जनाजा तैयार किया, लेकिन उस वक्त तक पूरा गांव बदल चुका था। लोग जो कभी उस माँ की दुआ का मजाक बनाते थे, अब उसकी मैयत पर सर झुकाए रो रहे थे। आलिया बीबी को गांव के पुराने कब्रिस्तान में दफना दिया गया। नुमान ने खुद कब्र में उतरकर उसे सुपुर्द खाक किया। शाम के वक्त जब सब लोग लौट रहे थे, अचानक नुमान तन्हा कब्र के पास खड़ा हो गया। वो खामोशी से आसमान की तरफ देखने लगा। फिर उसने अजान देनी शुरू की, अपनी माँ के लिए, उस माँ के लिए जिसने अपनी जिंदगी देकर उसके लिए जबान खरीदी थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उलमा व आवाज नूरपुर की फजाओं में हमेशा के लिए गूंज गई। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने भी कभी किसी माँ को खामोश दुआ को महसूस किया हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें। माँ जन्नत है। और मजीद ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए मूसा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास है।